ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جسے حق و باطل کا معرکہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک میرے مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں رہے، اور جو ہی اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے جٹلایا اور حضور علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کی۔ جو ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ بنتے گئے، لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو کفار مکہ کا ظلم و ستم صحابہ کرام پہ بھی بڑھ گیا اور حضور علیہ السلام پہ بھی ظلم و ستم بڑھ گیا۔ 13 سال کے بعد رب کائنات نے اپنے محبوب کو اذن ہجرت عنایت فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں گزار کر اپنے یار غار اور اپنے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے حضور علیہ السلام کے پیچھے آتے رہے، اور تمام صحابہ نے اپنا گھر بار اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پاک کی جانب ہجرت فرما لی۔ مدینہ پاک میں 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 2 سال تک مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینہ المنورہ کے راستوں پر آ کر بھی تکالیف اور اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ کبھی کسی مسلمان کو مار کے بھاگ جاتے، کبھی کسی کے مال مویشی چھین کے لے جاتے، کسی نہ کسی بہانے سے شرارتیں کرتے اور مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ کئی بار صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں ان کے ساتھ قتال کی اجازت عنایت فرمائیں۔ تو آقا دو جہاں ہر بار یہی فرماتے کہ میرے صحابہ ابھی مجھے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم نہیں آیا۔ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان المبارک میں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے اور مدینہ المنورہ کے راستے سے گزرتا ہوا ملک شام جاتا ہے۔ تب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ چلو ہم مدینہ کے راستے میں جا کر ابو سفیان کے قافلے کو روکتے ہیں، شاید کچھ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، وہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں،
اور ہمارے امن کو ہماری بزدلی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے خائف ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں طاقت اور پاور ہمارے پاس ہے اور ہم کمزور ہیں. چلو صحابہ ہم چلتے ہیں اور جا کر ابو سفیان کے قافلے کو روکتے ہیں. انہیں روک کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھنا، طاقت ہمارے بازوؤں کے اندر بھی موجود ہے. ہم لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، ہم تو اپنے مولا کے حکم کے منتظر ہیں. صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہمراہ لیا. 313 صحابہ کا یہ مختصر لشکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ المنورہ کے راستے میں آتا ہے. ادھر ابو سفیان کو کسی ذریعے سے خبر پہنچ گئی کہ تمہارے قافلے کو روکا جائے گا. ابو سفیان نے ایک قاصد گھوڑے پر روانہ کیا کہ جلدی مکہ المکرمہ جاؤ اور جا کر مشرکین مکہ کو جمع کرو اور انہیں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لیا ہے اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو بری خبر سنانا مقصود ہوتی تو بری خبر سنانے کے لیے اپنے کان یا ناک کے کسی حصے سے خون نکالا جاتا تھا. وہ قاصد جو ابو سفیان نے بھیجا وہ تیز رفتار گھوڑے پہ آیا. اس نے اپنے دونوں کانوں میں سوراخ کیے، خون نکالا، اپنے گھوڑے کے کان کو کاٹا، اس سے خون بہا اور وادی مکہ میں آیا اور آ کر چیخ و پکار اس نے کی اور اعلان کرنے لگا، مکہ والو تمہارا قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے لوٹ لیا ہے اور ابو سفیان تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. جلدی سے لشکر جمع کرو، ابو سفیان کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ. جب یہ بات سنی ابو جہل بھی اپنے گھر سے باہر آیا. عتبہ، شیبہ، ولید، عتیبہ، یہ سارے کفر کے بڑے بڑے سرغنے باہر نکل آئے جو پہلے ہی کئی مرتبہ اس بات کی کوشش کر چکے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھڑے. یہ باہر آئے. ادھر ابو سفیان بڑا شاطر اور تیز آدمی تھا. اس نے اپنا راستہ بدل لیا، مدینہ منورہ کے راستے سے نہیں آیا، وہ ساحل سمندر سے گزر گیا. اور جب اسے معلوم ہوا کہ میرا قافلہ مسلمانوں سے اور اہل مدینہ سے محفوظ ہو گیا ہے، اس نے دوسرا قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا اور کہا جا کر اہل مکہ کو خبر دو کہ ابو سفیان بھی محفوظ ہے، سارا قافلہ بھی محفوظ ہے اور تمہارا ساز و سامان اور مال بھی محفوظ ہے، لہذا اب قتال کی ضرورت نہیں ہے، لشکر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس مکہ میں آ رہا ہوں. یہ خبر سنی تو ابو جہل نے کہا اب ہم نے لشکر تیار کر لیا ہے، ہم مسلمانوں کو سبق سکھا کر ہی دم لیں گے، اب ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے، ہم نے قدم اٹھا لی ہے، اب ہمارے قدم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور 1000 یا پھر 950 کا لشکر مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بمائے ساز و سامان تیار کر لیا. ادھر یہ خبر میرے مصطفیٰ کو مل گئی کہ 1000 کا لشکر یا پھر 950 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا اور خواب اپنی آنکھوں میں بسا کر آ رہا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک مقام پر بٹھایا اور بٹھا کر صحابہ کرام سے مشورہ لیا، صحابہ تم مجھے بتاؤ اگر کفار مکہ کا 1000 کا لشکر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے تو کیا تم 313 نہتے
1000 کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ جب میرے آقا نے مشورہ لیا تو سب سے پہلے جو ہستی میرے مصطفیٰ کے مشورے پر کھڑی ہوئی اور حضور کے حکم پر لبیک کہا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم تو کئی بار آپ سے اجازت مانگ چکے ہیں کہ ہم کفار مکہ کے ساتھ جہاد کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارے بازوؤں میں قوت اور طاقت ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، آقا ایک موقع عنایت فرمائیں زنگ اتارنے کا، ہم آپ کے دشمنوں کے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں بچھا دیں۔ علی تو پھر علی تھے، اور اپنی جرت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا علی نے بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت مانگی اور لبیک کہتے ہوئے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ آپ مشورہ نہ مانگیں، آپ حکم دیں۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور رن کانپ جاتا ہے، لوگوں علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو سمندر رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے آقا خوش ہوئے، راضی ہوئے صحابہ کے جذبوں سے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ صحابہ ہیں جو مہاجرین ہیں، جو ہمارے ساتھ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے ہیں۔ انصار کے صحابہ کا بھی میں پیغام سننا چاہتا ہوں کہ انصار میں کتنا جذبہ ہے۔ جب حضور نے انصار کا نام لیا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جلیل و قدر صحابی آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا دونوں جا کر لڑو اور ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ آقا آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہمیں اشارہ کریں میرے آقا، ہم آپ کی خاطر جا کر خشکیوں کے اندر بھی جنگ کریں گے اور آپ کی خاطر جا کر دریاؤں اور صحراؤں میں بھی لڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی میرے آقا میں نے سن رکھا ہے کہ جنات کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، جنات پہاڑوں کو بھی اکھیڑ دیتے ہیں اور جنات کسی کو نظر نہیں آتے۔ یا رسول اللہ یہ کفار مکہ تو انسان ہیں، ان سے لڑنا تو دور کی بات میرے آقا، اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں تو ہم تو آپ کے حکم پر جنات سے ٹکرانے کو بھی تیار ہیں، ہم آپ کے ایک اشارے پر پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان صحابہ کے جذبوں کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا، میرے آقا راضی ہوئے، خوش ہوئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نہتے 313 صحابہ کو بدر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 17 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر مبارک اس وقت 14 سال تھی۔ یہ دونوں بھائی حضور علیہ السلام کی ہمراہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمیر بن ابی وقاص سے فرمایا، اے عمیر تمہارے بڑے بھائی سعد ہمارے ساتھ چلیں گے، تم مدینہ کو واپس لوٹ جاؤ، تم ابھی چھوٹے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاد کا جذبہ تھا اور اپنے نبی پہ جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص روئے، عرض کی یا رسول اللہ میں قد و کاٹ میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن میرے آقا طاقت میں اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے میں زیادہ اور بڑا ہوں،
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم طاقت میں اپنے بھائی سے بڑے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارا امتحان لے سکتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ حضرت عمیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میری کشتی میرے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص سے کروا کے دیکھیں، میں طاقت میں اپنے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص سے زیادہ ہوں اور بڑا ہوں۔ حضور خوش ہوئے، پھر حضور علیہ السلام نے کشتی کا حکم دیا۔ کشتی سے پہلے جب پہلوان اکھاڑے میں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، اس طرح دونوں بھائی بھی آمنے سامنے ہوئے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ کشتی سے پہلے حضرت عمیر بن ابی وقاص اپنے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ تو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گئے، آپ کا جانا تو پکا ہو گیا، اے میرے بھائی میرے اوپر رحم کرنا، تم نیچے گر جانا اور مجھے اوپر آنے دینا تاکہ میری بھی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت ہو جائے، تاکہ آقا مجھے بھی قبول فرما لے۔ جب یہ جملے میرے مصطفیٰ کے کانوں میں پڑے، میرے آقا نے چھوٹے بھائی کا جذبہ دیکھا تو میرے آقا کی چشمان مبارک تر ہو گئی، آقا رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کی کشتی کروائی۔ کشتی کے بعد حضرت عمیر اوپر گرے، حضرت سعد بن ابی وقاص نیچے گرے، میرے مصطفیٰ ان کے جذبوں کو دیکھ کر راضی ہوئے، خوش ہوئے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمیر تمہارے لیے بھی ہمارے ساتھ جانے کا اذن اور اجازت ہے، تم ہمارے ساتھ میدان بدر میں کفار کے خلاف لڑنے کے لیے جا سکتے ہو۔ دونوں بھائیوں کو حضور نے جانے کی اجازت دے دی۔ اب 313 اصحاب رسول کا مختصر قافلہ، 313 حقیقت میں تھے 312، لیکن تاریخ جب بھی دہرائے گی 313 لکھے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سخت علیل اور بیمار تھی، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ میں اپنی زوجہ اور حضور کی پیاری بیٹی کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا۔ کیا عثمان غنی تم اپنی زوجہ کے پاس ٹھہر جاؤ، تم مدینے میں ٹھہر کر بھی بدر میں شامل ہوں گے۔ تو تاریخ نے دیکھا جب اہل بدر کا اعلان ہوا کہ 313 جنتی ہیں، حقیقت میں 312 تھے، سیدنا عثمان غنی کو شامل کیا گیا اس لیے کہ وہ حضور کے حکم پر ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان غنی وہ ہستی ہیں جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ میں بھی تھے اور میدان بدر میں بھی تھے۔ پھر یہ مختصر قافلہ اپنے آقا کی قیادت میں چل پڑا۔ اس 313 کے قافلے کے پاس 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں اور چند گھوڑے تھے۔ بعد کتب میں آیا کہ 2 گھوڑے تھے۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ آقا دو جہاں کی قیادت میں آقا کے جان نثار اس مختصر قافلے کو لے کر، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن سب کے جذبے جوان ہیں، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، سب اپنے آقا پہ جان قربان کرنے کے لیے نہتے اپنے آقا کی قیادت میں نکل پڑے۔ ایک ایک گھوڑے یا ایک ایک اونٹ پر 3 افراد سوار ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی 2 ساتھی تھے۔ حضور علیہ السلام خود تھے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نے اپنی باری پہ حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم اپنی باری آپ پہ قربان کرتے ہیں۔ آقا آپ سوار رہیں، پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کر رہے تھے۔ ما علی، اے زید، کیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے اپنی باری پر سواری کی، اور جب مولا علی کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ نکیل پکڑ کے آگے چلے، علی المرتضیٰ سواری پہ سوار ہوئے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تب بھی حضور ساتھ پیدل چلے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ مثال قائم کی میرے آقا نے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ادھر 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل بھی اپنی قیادت میں چل پڑا۔ 1000 تھے یا 950 تھے، بمائے ساز و سامان ان کے پاس، گھوڑے بھی تھے، تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، برچیاں بھی تھیں، اور شراب کے مٹکے بھی ساتھ لیے، اور انہوں نے ساتھ گانے اور ناچنے والیاں مغوی عورتیں بھی ساتھ لی۔ ان کے سر پر یہ بھوت سوار تھا کہ ہمارے پاس پاور اور طاقت ہے، ہم آسانی کے ساتھ جنگ جیت جائیں گے، اور جنگ جیتنے کے بعد وہاں پر شراب کے دور چلیں گے، اس کے بعد مغوی عورتیں گانے گائیں گی، اور ہم وہاں پر اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اس لشکر کو لے کے آ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا ہر روز ایک سردار اپنا ایک اونٹ ذبح کرے گا کھانے پینے کے لیے، شراب بھی چلے گی اور ناچ گانے بھی چلیں گے۔ ادھر میرے مصطفیٰ 313 کو لے کر حالت روزہ میں میدان بدر کی جانب آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ جب رات ہوگی تو ہم اپنے مولا کے حضور سجدے کریں گے، ہماری جبینیں ہمارے مولا کے ہاں خم ہوگی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اسے منائیں گے، اور جب دن ہوگا تو صحابہ ہم میدان میں اتر کر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کریں گے۔ صحابہ جذبہ شہادت اپنے اندر لیے ہوئے آئے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے میدان بدر میں پہلے پہنچ کر بدر کی ہموار زمین پر قبضہ جما لیا، وہاں پر خیمے نصب کر دیے گئے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جس کنویں پر کفار نے آتے ہی قبضہ کر لیا، اس کنویں کا نام تھا بدر۔ وہ بڑا مشہور و معروف کنواں تھا جس کی وجہ سے بدر مشہور ہوا۔ کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، مسلمان تاخیر کے ساتھ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں آئے تو مسلمانوں کو ریتلی زمین ملی، ریت گرم تھی، سفر کی تھکن تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، حالت روزہ میں تھے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو روزہ افطار کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور خود بھی صحابہ کرام کے سامنے کھجور تناول کی۔ جب آقا دو جہاں کو کھجور تناول کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا روزہ افطار کر لیا۔ گرم زمین تھی، خیمے نصب ہو گئے، پانی کا انتظام نہ تھا، پانی کے کنویں پر کفار کا قبضہ تھا، مسلمان نہتے تھے، کوئی ساز و سامان کھانے پینے کا ہمراہ ساتھ نہ لائے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے، ساری رات رب کے حضور دعا کرتے رہے۔ رب کائنات نے 1000 فرشتوں کے ساتھ صحابہ کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے۔ پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کی خاطر مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ پھر رب کائنات نے 5000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔
ساری رات میرے مصطفیٰ نے حالت سجدہ میں گزار دی، دعاؤں کے اندر گزار دی۔ صبح ہوئی تو رب کائنات نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ جب بارش نازل ہوئی، جس ریت پہ مسلمانوں نے خیمے نصب کیے تھے وہ ریت ٹھنڈی ہو گئی، اور کفار کی جانب جو ہموار زمین تھی وہ کیچڑ میں بدل گئی۔ کفار کے کنویں سے پانی ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کو میرے مصطفیٰ نے حکم دیا، صحابہ تم ریت کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو تاکہ بعد میں یہ پانی تمہارے وضو کے بھی کام آئے اور تمہارے پینے کے بھی کام آ سکے۔ صحابہ کرام نے حوض بنا لیے۔ اگلا دن ہوا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگلے دن میرے آقا میدان بدر کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام ہمراہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے اور آپ نے آ کر چھڑی کے ساتھ گولائی میں کچھ نشانات لگائے اور نشان لگا کے فرمایا، صحابہ ابو جہل کا مرنا لکھ دیا گیا ہے۔ وہ ابو جہل جس پہ طاقت کا بھوت سوار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم پاور میں ہیں، طاقت میں ہیں اور مسلمانوں کو ہم کچل دیں گے۔ در حقیقت اس کی موت لکھ دی گئی ہے۔ اس ناپاک اور پلید شخص کی موت وادی مکہ میں نہیں آ سکتی تھی، اسے وادی مکہ سے نکال کر یہاں لایا گیا ہے۔ فرمایا یہ میں نے نشان لگا دیا ہے، کل ابو جہل کا مرنا لکھ دیا گیا ہے۔ ابو جہل کل اس مقام پر آ کر مرے گا جہاں تمہارے نبی نے لکیر کھینچی ہے۔ کل عتبہ یہاں مرے گا، کل شیبہ یہاں مرے گا، کل ولید یہاں مرے گا، کل عتیبہ یہاں مرے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار جو بدر میں مرنے والے تھے، واصل جہنم ہونے والے تھے، میرے آقا نے ان کے لیے لائنیں بنا کر اپنے علم غیب کے ذریعے ایک دن پہلے ارشاد فرما دیا، صحابہ کل یہ تمہارے ہاتھوں مرنے والے ہیں، اور ان کا مرنے کا مقام اور جگہ کون سی ہوگی وہ بھی تمہارے نبی نے متعین فرما دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب تھا، حضور نے بتا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل جب میدان بدر میں کفار بھی آئے، مسلمان بھی آئے، جنگ چھڑی، سب لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں کھڑا وہاں پر مصطفیٰ کے لگائے ہوئے نشانات اور لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر لکیریں کھینچی تھی، کل ابو جہل اسی مقام پہ آ کے مرا، عتبہ شیبہ ولید اسی مقام پر آ کر مرے جہاں پر میرے مصطفیٰ نے لائنیں لگائی تھی، جہاں میرے مصطفیٰ نے لکیریں کھینچی تھی، ان کی موت اسی مقام پر ہوئی۔ میدان بدر اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اور بدر کے اندر مسلمانوں نے کفار کے سینے پر ایسی ضرب لگائی اور کفار کے منہ پہ ایسا تماچا مارا گیا کہ اگر آج بھی کافر بدر کو یاد کر لیں، انہیں آج بھی بدر کا واقعہ سنایا جائے اور صحیح معنوں میں ان کے کان میں یہ آواز پہنچائی جائے تو آج بھی ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا جذبہ تھا۔ بدر شروع ہونے سے پہلے ابو جہل نے کچھ جاسوس مسلمانوں کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجے رات کے وقت میں کہ جاؤ دیکھو مسلمان تعداد میں کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں اور بوڑھے کتنے ہیں، ان میں لڑنے والے کتنے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کیا ہے، جا کر ان کا معائنہ کیا جائے۔ جاسوس آئے، ساری رات جاسوسی کرتے رہے، صبح گئے، ایک جاسوس نے جا کر ابو جہل سے کہا ابو جہل مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، ان میں کچھ بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں،
ابو جہل نے آگے اس کی بات نہیں سنی اور کہکا لگا کے ہنس پڑا، کہنے لگا پھر ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فقط 313 ہیں اور ان کے پاس 6 زرے ہیں اور 8 تلواریں اور چند گھوڑے ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے یک بارگی کے ساتھ ان پہ حملہ کر دیں گے اور حملہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیں گے اور گرفتار کر کے انہیں اپنی اونٹوں کی پشتوں کے پیچھے باندھ لیں گے اور ان سب کو گھسیٹ کر مکہ المکرمہ لے جائیں گے اور وہاں جا کر سارے اہل مکہ کے سامنے ان کا فیصلہ کریں۔ یہاں ان سے لڑنے کا فائدہ نہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں تعداد میں، ہم ان کو آسانی کے ساتھ قید و گرفتار میں لے آئیں گے۔ ابو جہل نے جب یہ بات کہی، اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہا، وہ جاسوس بول اٹھا، اس نے کہا ابو جہل تم نے اپنی کہانی اور داستان بیان کر دی، میری بات بھی سنو، تم نے میری بات مکمل نہیں سنی۔ ابو جہل نے کہا تمہاری بات مکمل کب ہوگی، کیسے ہوگی بتاؤ۔ وہ جاسوس کہنے لگا مسلمان ہے تو 313، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ بات سچ ہے، زرے ان کے پاس 6 ہیں، تلواریں 8 ہیں، گھوڑے چند ہیں، یہ بھی بات حق ہے، لیکن ابو جہل یہ بات یاد رکھنا، میں نے ساری رات ان کے خیموں کا گشت کیا ہے، میں نے ہر صحابہ مصطفیٰ کو خیموں میں جا کر دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ اپنے سروں پہ کفن باندھ کر شوق شہادت میں آئے ہیں، وہ ایسے تمہارے ہاتھوں لگنے والے نہیں ہیں، یہ خواب مت دے کہ ہم انہیں گرفتار کر لیں گے، وہ تو شوق شہادت میں آئے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے ہیں اور وہ موت پہ جان دینے والے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر ان سے ہم مقابلہ کریں گے۔ رات کے وقت میں جب ان کے کنویں کا پانی ختم ہوا تو کفار مکہ کے خیموں سے 2 بندے نکل کر مسلمانوں کے حوض پر پانی پینے کے لیے چوری چھپے آئے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ لیا اور تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس طرح 2 کافر ہمارے خیموں میں ہمارے حوض سے پانی چوری چھپ کے پی رہے ہیں، ہم انہیں گرفتار کر لیں یا انہیں واصل جہنم کر دیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہیں پانی پینے دو، کوئی بات نہیں، وہ کافر ہیں، انسان تو ہے نا، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا، انہیں پانی پی کے سیر ہو کے جانے دو۔ وہ پانی پی کے چلے گئے۔ جب معرکہ بدر شروع ہوا، کفار نے للکارا کہ ہم قریش کے قبیلے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور جلیل و قدر صحابی، بزرگ صحابی حضرت عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ ان تینوں کو میدان میں بھیجا۔ ان کے مقابلے میں جو کفار آئے، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار نے اپنے پہلے ہی وار کے ساتھ اپنے مد مقابل کی گردن کاٹ لی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جم کر لڑے اور اپنے مد مقابل کی گردن کاٹی۔ عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار صحابی تھے، بزرگ تھے، انہیں زخم لگے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل کو کاٹ کر دوسری جانب آئے، عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو کافر تھا اسے بھی واصل جہنم کیا، اور حضرت عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے۔ بعد میں سارے کفار میدان میں آئے، مسلمان بھی آئے، آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی۔ 2 ننھے صحابی حضرت معوذ اور حضرت معاذ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں ننھے صحابی میرے پاس چل کر آئے اور آ کر کہنے لگے چاچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ
کہ بچوں تم ابو جہل کو کیا کہو گے؟ تم اس سے ملنے کی طلب کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تو ننھے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بول کر کہنے لگا، اے چاچا عبد الرحمن، ہم مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ وہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے محبوب کو، ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس ظالم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ننھے شہزادوں کو بتایا کہ بیٹا وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ وہ ننھے شہزادے گئے، ابو جہل کے ساتھ مقابلہ کیا، ان پر لپکے اور ابو جہل کو جا کر ان ظالموں ابو جہل کو جا کر واصل جہنم کیا۔ ابو جہل اس طرح دو ننھے شہزادوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ جنگ چھڑی، 5000 فرشتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر رب کائنات نے میدان بدر میں بھیجے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تلوار لے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے اور کفار ہم سے آگے آگے بھاگتے تھے۔ ہم ابھی اپنی تلوار کو اٹھا کے وار نہیں کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے کافر کا سر پہلے قلم ہو چکا ہوتا تھا۔ ہم سمجھ جاتے کہ رب کائنات نے فرشتے بھیجے ہیں، یہ فرشتوں کی مدد سے ہوا۔ پھر میدان بدر کے اندر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، وہ نظارہ کہ 1000 کی طاقت کا گھمنڈ لے کے آنے والے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو جشن منانے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کی شکست کا، اب وہ اپنے جوتے اٹھا کے آگے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان نہتے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے 70 کافر میدان بدر میں واصل جہنم کیے، 70 کافروں کو اپنی گرفت میں لیا، 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، و بالآخر اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کفار شکست سے دو چار ہوئے، اپنی ذلت کا تماشا دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگے، اور ایسا ذلیل کیا گیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو میدان بدر میں کہ بعد میں جب تک وہ زندہ رہے انہیں اپنی رسوائی و تذلیل محسوس ہوتی رہی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر صحابہ کرام کی مدد کی، اور رب کائنات نے یہ بات باور کروا دی اور دنیا کو دکھا دی اور بتا دی کہ جو لوگ میرے حبیب کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں اور میرے محبوب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری مدد ان کے لیے ضرور نازل ہوتی۔ اگر آج بھی مسلمان اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور رب کائنات سے آج بھی رسول اللہ کا واسطہ دے کے مدد مانگی جائے تو آج بھی رب کی مدد نازل ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ رب کائنات ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے جذبے پیدا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے پیارے اصحاب کے نقش قدم پہ چل کے بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات شہدائے بدر کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔